سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ جہاں جہاں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے، ہماری طرف سے آپ سب کو بہت بہت عید مبارک ہو، کیونکہ 9 ٹی وی انٹرنیشنل پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے۔ لوگ لکھتے ہیں اور حیرانگی ہوتی ہے کہ کوئی کسی ملک سے دیکھ رہا ہے، کوئی کسی ملک سے دیکھ رہا ہے، بڑی لمبی فہرست ہے اور مشکل ہے سب کے نام لینے، مگر جو آج کا ٹاپک ہے، ایک تصویر چل رہی ہے سوشل میڈیا۔ پہلی نظر میں تو میں نے بھی نہیں پہچانی، اور بعد میں مجھے خیال آیا کہ یہ تو وہ منوج چہرہ ہے جو پاکستان کی عدلیہ پہ حکمرانی کرتا رہا، اور جس نے پاکستان کی عدلیہ کا بیڑا غرق کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ بات کر رہے ہیں فائز عیسیٰ کی۔ اس نے اپنا حلیہ بگاڑا ہوا ہے تاکہ وہ باہر نکلے تو لوگ اسے پہچان نہ سکیں، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ایسا سٹائل بدلا اس نے کہ واقعی پہلی نظر میں پتہ نہیں چلتا۔ تو یہ کیوں بدلنا پڑا؟ یہ تو کہتا تھا کہ میں پاکستان کا چیف جسٹس ہوں، اور اس وقت کا یہ خدا بنا ہوا تھا پاکستان کا۔ آپ نے دیکھا جو اس کی ٹون تھی بولنے کی، جو طریقہ تھا بولنے کا، انسان کو یہ انسان نہیں سمجھتا تھا۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کبھی خواتین کے ساتھ بدتمیزی، کبھی کسی کے ساتھ بدتمیزی، تو یہ بدتمیزی میں بڑا ماہر تھا۔ عمران خان کی ایک بات آپ کو یاد ہوگی کہ اس نے کہا تھا کہ یہ بیس بدل کے پھریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم لوگوں میں نہ جائیں۔ جب بھی آپ غلط کام کرتے ہیں، جب بھی آپ حرام خوری کرتے ہیں، اور پھر اس کی نسل جو ہے اسے بھی سے پوچھنا چاہیے کہ آپ نے جو حرام خوری کی تھی اس کا پھل آپ کو یہ ملا کہ آپ اپنا بیس بدل کے پھر رہے نہ۔ ایک چیز ذہن میں رکھے، جو بندہ اچھا ہوتا ہے، جس کو لوگ پسند کرتے ہیں، جو عدل پہ کام کرتا ہے، جو جس کام کے لیے مقرر کیا جاتا ہے، یہ نہیں اس سے پہلے باجوہ بھی دیکھ لے، وہ بھی اب آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ اگر ایک دو دفعہ وہ فراز میں نظر آیا بھی تو لان تان پڑی، پھر وہاں سے دفاع ہو گیا۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یہ اس وقت پاور میں ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شاید قیامت تک یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، مرنے تک یہاں پہ بیٹھے رہیں گے، لیکن جب ان کا زوال آتا ہے تو پھر اپنی شکلیں، منحوس شکلیں یہ گم کر کے پھرتے ہیں، اور بعد میں بیانات دیتے ہیں کہ جناب ہمیں مجبور کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو مجبور کیا گیا تھا تو اس وقت مرنا تھا نا، اس وقت کہنا تھا کہ میں یہ ڈیوٹی نہیں دے سکتا تھا، لوگوں نے آپ کو سر پہ اٹھا لینا تھا۔ جب آپ نے حرام بھی کھا لیا اور بعد میں آ کے یہ یہاں پہ انگلینڈ اس طرح کی بکواس بھی کی، بکواس ہی ہوتی ہے نا جب آپ کے پاس اختیارات ہوں اور آپ کی چابی کہیں اور سے گھوم رہی ہو، اور آپ آ کے جناب وہاں پہ لوگوں کا بیڑا غرق کرتے رہے۔ عمران خان کے خلاف ایک پراپوگنڈا، پوری مشینری عمران خان کے خلاف لگی ہوئی۔ ابھی یہ ناروے میں عمران خان کو نامزد کیا ہے، نوبل پرائز نہیں ملا ابھی، تو وہاں جناب اطلاع آ رہی ہے کہ مصیبت بنی ہوئی، امن کا جو نوبل پرائز ہے ملا نہیں ابھی، اور پراپوگنڈا شروع ہو گیا۔ اندازہ لگائیں ہماری قوم کی بدقسمتی کہ کوئی بھی اگر وہاں پہ ایسا بندہ آ جاتا ہے جسے نوبل پرائز ملے تو وہ پاکستان کے لیے سمجھا جاتا ہے کہ جناب یہ جو ہے اچھا نہیں ہے۔ دوسرے ممالک، اگر تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں نوبل پرائز کے حساب سے، کہ ابھی ایک پارٹی نے اس کو نام تجویز کیا ہے ناروے کی، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہونا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 2 نوبل پرائز شاید مجھے یاد ہے جو ملے ہیں۔ جو پہلا تھا وہ ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا تھا، اور ڈاکٹر عبدالسلام کے لیے بھی پاکستان میں جو حالات پیدا کیے گئے تھے، پھر وہ کبھی مذہبی نفرت کا شکار ہوئے، لیکن ان کا کچھ نہیں کیا، ان کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ آج بھی انگلینڈ میں ان کا جو مکان ہے، وہ جس طرح گورنمنٹ نے وہاں پہ ان کے مکان کو بھی عزت دی، ہم تو کسی بندے کو عزت نہیں دیتے نا، کیونکہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ہم نے نہ اپنی عوام کو عزت دی، نہ ہم نے اس چیز کی طرف توجہ دی، اور پھر دیکھ رہے دوسری قومیں ان سے فائدہ اٹھا لیتی ہیں۔ آج کل آتم ہی ہے، اس کا بھی نام بڑا چل رہا ہے، اور وہ بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ خبروں میں آپ دیکھ رہے ہیں اس کے متعلق۔ اور یہ بندہ تھا جب عمران خان کے دور میں اس کو پاکستان لے کے گئے تھے، مگر وہاں پہ جناب پرابلم یہ ہوئی کہ وہاں بھی مذہبی مسائل آ گئے۔ تو اب عمران خان تو چلو
فرض کرے جی ڈاکٹر عبدالسلام وہ تو احمدی تھے، اور یہ جو آتم میاں یہ بھی احمدی ہے. میں اس لیے کھل کر بات کرتا ہوں کہ تاکہ ہمارے لوگوں کو پتہ چلے. لیکن عمران خان جو ہے وہ تو احمدی نہیں ہے، اس کی بھی مخالفت شروع کر دی، ابھی ملا بھی نہیں ہے. ایسی بدبخت قوم آپ نے کبھی دیکھی ہے کہ جو دنیا میں عزت ملنے لگے اور وہ اس کے خلاف باتیں شروع کر دے، اس کے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دے؟ آپ کو نہیں ملے گی. ایک طرف ڈاکٹر عبدالسلام کے گھر کو عزت دی جا رہی ہے، دوسری طرف آپ اپنا دیکھ لے کہ آپ لوگوں کی کیا عزت کرتے ہیں. آپ کے لیے وہ لوگ اچھے ہیں جو گالیاں نکال لے، جو جہالت کے ماہر ہوں، جو آپ کو بس سڑکوں پہ لے کے پھرتے رہے، نعرے بازی کرتے رہے، کوئی ادھر لے گیا، کوئی ادھر لے گیا، کوئی ادھر لے گیا. بس اسی کام پہ بعد میں آپ کو کوئی بریانی کی پلیٹ دے دی، وہ آپ دیکھ لیں جس طرح وہاں پہ کھانا پھر تقسیم ہوتا ہے، میرا اس طرح جانور بھی نہیں کھاتے. تو قوم کو جانور بنا دیا ہوا. یہ چیک کرے، یہاں آپ 1000 بندہ بلائیں اور 1000 کی بجائے 2000 کا کھانا رکھتے اور ایک دم کھانا کھولیں، وہ آدھے سے زیادہ کھانا ضائع کر دیں گے، آدھے سے زیادہ کھانا ضائع کر دیں گے، نیچے گرا دیں گے. کوئی تمیز نہیں، کوئی تہذیب نہیں. ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس اندر 2000 بندے کا کھانا ہے، اس کے باوجود بھی یہ قوم، کیونکہ جانوروں کی طرح آپ نے اسے پالا ہے. یہ مڈل کلاس لوگ ہیں، امیر لوگوں کا کام نہیں ہے، نہ وہ کسی کے جلسے میں جاتے ہیں، نہ وہ کسی سے چکر میں پڑتے ہیں. یہ بالکل غریب لوگ ہیں، مڈل کلاس ہیں، ان کو اسی کام پہ لگایا. اب ان کو کیا پتا نوبل پرائز کیا ہوتا ہے؟ کسی کو پتا ہے یہاں پاکستان میں؟ جا کے ذرا پوچھے کہ نوبل پرائز کیا ہوتا ہے، کسی کو نہیں پتا ہوگا. پی ٹی آئی والے کو بھی نہیں پتا ہوگا زیادہ، میں بتا دوں. یہ نہیں کہ نون لیگ کو نہیں پتا ہوگا یا دوسرے لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، بہت کم لوگوں کو ہے. امن کا ہوتا ہے، یا جس طرح ڈاکٹر عبدالسلام کو ملا انسانی حقوق کے لیے جو لوگ جنگ لڑتے ہیں. جنگ لڑنی یہ نہیں ہوتی کہ حملہ کرنا جا کے ٹینک لے کے جانا. آپ کے پاکستان میں ایدی صاحب تھے، انہوں نے جس طرح وہاں پہ لوگوں کی خدمت کی، خود سڑکوں پہ بیچارے محنت کر کے جو بھی پیسہ ہوتا تھا اپنے، ان کے کپڑے آپ نے دیکھے ہوگے کس طرح سادگی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری. تو یہ حالات بنے ہوئے ہیں کہ پاکستان میں شعور نام کی چیز کوئی، مذہب تو دور کی بات ہے، میں نے جو آپ کو ابھی تھوڑی دیر بعد بتائی ہے کھانے والی، آپ چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا. اس قوم کا جو بیڑا غرق آپ نے کیا ہے، ان کا حق بنتا ہے کہ ہمارے کسی بھی لیڈر کو یا کسی بندے کو بھی کوئی ایوارڈ ملے تو اس کی مخالفت کرے. ہاں، جو آپ نے ایوارڈ دینے نا، وہ صدر صاحب نے، وہ جو آپ نے وہاں پہ صدر صاحب بٹھائے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ایوارڈ دینے ہیں اور ان لوگوں کو دینے ہیں جو ان کے آگے پیچھے رہے، جو ان کو سلام کرے، اس پر آپ نے جناب کھلبلی مچانے کی کوشش کرنی ہے. مگر لوگوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں. لوگوں کو آپ کے جو اصل چہرے جن لوگوں کو وہ ملتے ہیں ان کے لیے بھی ذلت بنی ہوئی ہے. ان کے بھی نام لوگ سوشل میڈیا پہ ایسے ایسے لیتے ہیں کہ میں تو مناسب نہیں سمجھتا وہ الفاظ میں. کسی اداکار کو ملا ہے تو اس کا بھی پھر ڈاکخانہ وہیں پہ ملایا جاتا ہے جہاں سے منظوری آتی ہے، بتایا جاتا ہے کہ یہ کیوں ملا ان کو. یہ آپ سمجھ چکے ہوں گے، ہم اس طرح لمبی بات میں نہیں پڑھتے. مگر آج جو حالات پاکستان میں کیے گئے ہیں، ایک اور چیز آپ کو میں بتا دوں. عمران خان کو اگر خدا نخواستہ کچھ ہو گیا، ابھی تو وہ قاضی فائزی سا چہرہ چھپا کے پھر رہا ہے نا، اس کے بعد دیکھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. پھر جو دم مست کلندر ہونا ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے اس کا. یہ قوم جو آپ نے تیار کی ہوئی ہے، جس طرح یہ کھانے پہ چپڑتی ہے، اسی طرح پھر یہ وہی کرے گی جو آپ سب کو پتہ چل جائے گا. اسی وجہ سے عمران خان کے لیے یہ جناب مشکلات تو پیدا کی ہوئی ہیں، لیکن اسے جانی کوئی نقصان نہیں پہنچا رہے. ان کو پتا ہے کہ اس کی جان میں ہماری جان ہے، ورنہ ان کے لیے بندہ مارنا مورنا تو معمولی کیس ہے. آپ سب کے علم میں ہے کس طرح یہ لوگوں کو مارتے ہیں، کس طرح لوگوں کا حشر کرتے ہیں، کس طرح لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، کس طرح ان پہ ظلم کرتے ہیں. آپ نے صرف شام کے وہ دیکھے تھے، شام میں جب یہ قیدی رہا ہوئے، ان کو پتہ نہیں تھا اس سے بدتر سلوک وہاں پہ پاکستان میں قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے جو ملٹری والے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بلوچستان سے لوگوں کو اٹھاتے، وہ کیوں اس سڑکوں پہ آئے ہوئے،
وہ کیوں سڑکوں پہ آके کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ کی طرف دو؟ ان کے پاس ہے ہی نہیں، انہوں نے ظلم کر کر کے ان کو مار دیا۔ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں کہ آپ ان کے متعلق جب صحیح آپ کو پتا کبھی چلے گا تو آپ شام کی داستانیں بھول جائیں گے، آپ لبنان کی داستانیں بھول جائیں گے۔ اسی لیے تو کسی ظلم پہ ان کو شرم نہیں آتی، کسی ظلم پہ یہ لوگ نہیں بولتے۔ انہوں نے ایک ایسی گیم ڈالی ہوئی ہے کہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عمران خان کے اوپر یہ سمجھے کہ شاید ہم ظلم کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، عدل نہیں دے سکتے آپ نے دیکھ لیا یہ عدل کا جو عدل کا سپاہ سالار تھا اس وقت کا قاضی فائزی صاحب، آپ اپنی منحوس شکل کس طرح گم کر کے پھر رہا ہے۔ وہ جو اگر تو نے بڑا کہہ رہا تھا کہ اس وقت کہ میں انصاف کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، بڑی وہ لائیو کال شال چلائی تھی اس وقت، ویڈیو لوگوں کو دکھا رہا تھا، تو اب آنا سامنے اس وقت عدالت میں بیٹھ کے تو بڑی ویڈیو دکھاتا تھا۔ اب نکل عید کے دن یا جہاں بھی ہے وہاں پہ لوگوں میں جا کے ذرا دیکھ کے بیٹھ کے دیکھا کہ تیری کتنی عزت ہے، مگر سبق نہیں سیکھتے ہمارے حکمران اور دوسرے سے، یہ سمجھتے قبضہ کر کے ہم زندگی مرنے کے بعد بھی تو ذلت آپ کے مقدر میں ہے، مرنے کے بعد بھی تو چھپ چھپ کے لوگوں کو دفناتے ہو اور لوگوں کے بتاتے نہیں ہو۔ وہ فیصل نصیر جس طرح اس کے ساتھ ذلت اور رسوائی ہوئی، یہ جو ابھی محسن نقوی کا یہ جی مریم کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا، پھر وہ چیف آف آرمی صاحب نے کہا کہ مریم کے بغیر تو عذاب سسٹم نہیں چل سکتا، تو آپ کو بہرحال دوبارہ آنا پڑے گا۔ وہ دوبارہ آ گیا، میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ کوئی نہ کوئی پڈا ان کا چل رہا ہے۔ یہ حالات ہے ہمارے حکمرانوں کے، یہ عزت انہوں نے دی ہوئی ہے، جو لوگ ہیں وہی لوگ ہیں نا، وہی ملے گا نا۔ ناظرین، ظالم لوگ جو ہوتے ان کی نسلیں، ان کا اپنا عشر یہی ہوتا ہے۔ یہ جو ٹولہ بیٹھا ہوا اس کا اس سے بھی بدتر عشر ہونا ہے۔ فائزی تھا تو وہ میرا حال عجیب و غریب شکل بنا کے پھر رہا ہے نا، انہوں نے ملنا بھی نہیں آپ کو کہاں گئے۔ وہ کہتا تھا نا جاتی تھا میں گمنام میں چلا جاؤں گا، وہ باجوہ اگر انسان کی اولاد ہوتا، انسانوں والا کوئی کام کیا ہوتا تو فخر کے ساتھ کہیں نہ کہیں بیٹھا ہوتا، عزت کے ساتھ بیٹھا ہوتا، مگر نہیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی آج پروگرام میں جڑے ہمارے ساتھ تاکہ 9 ٹی وی انٹرنیشنل کی سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام۔ چلیں گے پاکستان، ہمارے بیورو چیف جناب کیا اپڈیٹ ہے؟ جی ایک اپڈیٹ ہے، اس کا ٹائٹل آج یہ ہے ایمان کی قیمت خون سے چکانی پڑی۔ تو اس میں یہ ہوا ہے کہ آج کرسچن کمیونٹی کا ایک نوجوان تھا جس کا نام تھا امین جی، اور وہ جو ہے یہ پتہ لگا تھا کہ جو لڑکا ندیم ولد امین مسیح، یہ لڑکا تقریباً کوئی 26 سال اس کی عمر تھی اور یہ ایک فیکٹری میں کام کر رہا تھا، تو اس کو بھی یہی مسئلہ پڑا تھا کہ اس کو وہاں پر ورکرز بار بار کہہ رہے تھے کہ تم اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کر لو، مسلمان ہو جاؤ، ہم آپ سے ملتے ہیں، ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو وہ بندہ جو تھا وہ کہتا تھا کہ میں آپ کو نہ تنگ کرتا ہوں، نہ میرے آپ کے ساتھ کوئی معاملات ہیں، میں تو کام کرتا ہوں، گھر چلا جاتا ہوں۔ تو انہوں نے اس کو بار بار تنگ کرتے تھے۔ تو آج جو ہے وہ صبح وقت یہ اطلاع ملی کہ نامعلوم افراد نے اس کو گولیاں مار کر قتل کر دیا ہے، جس کے بعد وہاں پر جو ہے کرسچن کمیونٹی میں بہت زیادہ اس وجہ سے غم و غصہ اور پریشانی کی لہر دوڑ گئی کہ ایک نوجوان جو تھا اس کو اس لیے صرف قتل کر دیا گیا کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ پاکستان کے اندر آئے روز یہ جو اقلیتوں کے ساتھ معاملات ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آپ کو پہلے بھی رپورٹ کیا تھا کہ شیخو پورے کے علاقے میں واقعہ ہوا، اس کے بعد اب یہ پشاور میں واقعہ ہو گیا۔ تو یہاں پر جو لڑکا تھا تو انہوں نے آج جو نیوز وہاں پر اپڈیٹ کی ہے تو اس کے اوپر ایک ہیڈنگ لکھی تھی جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ ایمان کی قیمت خون دے کے چکانی پڑی، کس نے اپنا ایمان نہیں خراب کیا، اپنی جان دے دی۔ تو کرسچن کمیونٹی کے جو فادر ہیں انہوں نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ ایک آئزک ٹی وی ہے، ان کے جو فادر ہیں وہ پاسٹر فضل، انہوں نے کہا جی ہم بہت مشکل حالات میں پاکستان میں وقت گزار رہے ہیں، پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ بہت ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اور ہم نے انٹرنیشنل فورم پر بھی یہ آواز اٹھائی ہے، لیکن پاکستان کے لوگ بدقسمتی کے ساتھ نہ لوگ ہماری بات سن رہے ہیں نہ انتظامیہ بات سن رہی ہے۔ لہٰذا خدا را پاکستان کے لوگوں کو سمجھایا جائے کہ وہ اقلیتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ سر یہ دوسرا واقعہ ہو گیا ایک ہفتے میں، اس سے پہلے بھی آپ نے بتایا تھا کہ ایک لڑکے کی شاہراہ کاٹ دی گئی، تو گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، حکومت اس معاملے میں کیا کر رہی ہے؟
लेकिन अगर हुकूमत इस मामले में सीरियस होती है, हुकूमत इस मामले में तवज्जो देती तो ये वाक़यात ना होते। हुकूमत तो सिर्फ ये काम कर सकती है कि वो FIR दर्ज कर ले या उसका मुकदमा दर्ज करे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये लोग हैं जो कि एक दूसरे को मजहबी आज़ादी से जीने नहीं देते, उनको रोका जाए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाए कि कोई भी शख्स अपने मजहब के लिहाज से जिंदगी गुजार सकता है। किसी के लिए ये शर्त नहीं होती कि वो उसी के मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारे। क्रिश्चियन कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं, पारसी है या कादियानी कम्युनिटी के लोग हैं, हर बंदे को अपने मुल्क में उतनी ही आज़ादी हासिल होनी चाहिए जितने वहाँ के मेजोरिटी के लोगों को होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जो है वो बहुत नारवा सलूक पिछले कुछ अर्सा से जारी है, और कोई ये जो है मुसलसल हुकूमत जो है इस बात के ऊपर नोटिस ले रही है। बल्कि आज हमें इतराज मिली है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन जो है, जो पेशावर के जो वर्कर्स हैं, उन्होंने इसके ऊपर आवाज उठाई है कि पेशावर के अंदर ये जो वाकया हुआ आप इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी करते हैं। सर, जो इससे पहले पंजाब में वाकया पेश आया था उसमें कोई गिरफ्तारी हुई थी? जी बिल्कुल, वो जो वाकया सड़कपुर में जहाँ जिस लड़के की चालक को काटा गया था, वो जो बंदा था उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो है उसके साथ एक लड़का और था फैक्ट्री का, उसको भी गिरफ्तार किया गया। तो पुलिस ने ये बताया है कि हमने जो है तफ्तीश में इस लड़के से पूछा है, तो इसने यही बताया है कि जी मेरी तो इनके साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन बस मैं जज्बात में आ गया और मेरे से वो प्लेयर था, मैंने उसको मार दिया। लेकिन बात बहरहाल वही होती है कि किसी को मजहबी तौर पर आप दबाव डाल के ये नहीं कह सकते कि तुम अपना मजहब तब्दील करो या तुम्हारे साथ इस तरह हो सकता है। हकीकत जान के किसी के साथ ये सलूक करना मुनासिब नहीं होता। और बहरहाल पुलिस ने जो सड़कपुर में वाकया था उसमें तो उन्होंने बंदे को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर जो वाकया हुआ है अभी तक यहाँ पे गिरफ्तारी नहीं हो सकी। अच्छा सर, कल ईद है पाकिस्तान में भी, तो वहाँ पे दोबारा हमारे पास इतला है कि अहमदियों को परेशान किया जाएगा, वहाँ पे ईद की नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। कई इलाकों में कुछ पेपर भी हमारे सामने आए हैं। जी बिल्कुल, काफी इलाकों में जो है वो थाने में असिस्टेंट कमिश्नर्स को और बाकी लोगों पर दरखास्त दी गई है, और ये मुसलसल उनको याद दहानी करवाई गई है कि आप लोग जो है इस तरफ तवज्जो करें कि कादियानी जो कम्युनिटी है वो ईद उल फितर की नमाज अदा न कर सके। तो उसके मुताबिक ये है कि अब सुबह ये देखना है कि क्या पुलिस जो है वो अपनी स्टेट की जो ऑडिट है वो कायम कर सकती है, या फिर उसी तरह जैसे पहले कादियानी कम्युनिटी के साथ जो हो रहा है, क्या उसी का कुछ आखसाना सामने आएगा कि इनको पकड़ा जाएगा या इनको रोका जाएगा। तो अभी तक तो जो दरखास्तें वगैरह थी वो आपको बता दिया था कि लाहौर में भी दी गई है, उसके मजाफात में जो नवाही इलाके हैं उनमें भी दी गई है। तो यही कहा जा रहा है कि यहाँ पर इनकी नमाज नहीं होनी चाहिए या शायर इस्लाम की गुस्ताखी नहीं होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बताइए कि इनका एतराज ये भी है, क्योंकि आप की नज़र काफ़ी दूर तक जाती है, ये कहते हैं जी अहमदियों का मसला ये है कि ये अपने आप को मानते नहीं कि हम मुसलमान नहीं, पर ईसाई तो मानते हैं कि हम ईसाई हैं, फिर उनको क्यों कत्ल किया जाता है? जी बिल्कुल सही दुरुस्त बात कही आपने कि यही इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन बदकिस्मती के साथ जो शख्स ये मानता है कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तल्लुक रखते हैं, हम यहाँ पर अपनी आज़ादी के साथ रह रहे हैं, हमारा भी उत्तरा पाकिस्तान बनाने में हाथ है, हमारे भी बड़े अपाविदार ने सारा कुछ किया है, लेकिन बदकिस्मती के साथ यहाँ पर एक मुल्लाइज़म ने मुल्क के अंदर ये हाल कर दिया है कि वो ये चाहते ही नहीं है कि कोई हमारे अलावा तीसरा मुल्क जो है वो यहाँ पर ठहर सके। इस्लाम की जो तालीमात इन लोगों के दिमागों में डाल दी गई है, बदकिस्मती के साथ वो सारी जो है वो इस्लाम से हटके है। यहाँ पर इसलिए सारा कुछ होता है कि जो बंदा अपने हकूक की आवाज उठाता है उसको मार दिया जाता है या उसको खत्म कर दिया जाता है। अब आप जी जी सामने आया है कि उसने जो बयान दिया है या उसने जो बात की है उसकी वजह से भी यही है कि बार बार मुसलसल उसके घर वालों को धमकियां दी जा रही है, उसके अजीजों कारों को धमकियां दी जा रही है कि हम तुम्हें मार देंगे, कत्ल कर देंगे। ठीक है, एक इंसान अगर उसने गलती की है तो कानून कहता है उसके मुताबिक सजा देनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान में ऐसा कोई भी कानून नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। नहीं, ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से, और ये देखे कि एतराज़ात लगाने आसान होते हैं और ज़बरदस्ती मुसलमान करते, ज़बरदस्ती लोगों के मज़हब चेंज करते हैं। अगर गौर किया जाए तो ख़ुद तो आप आज तक ये अच्छे मुसलमान ना हो सके, मुसलमानों के घरानों में पैदा हुए और इस्लामी तालीमात को नहीं समझ सके। ये दूसरा वाक़या है जो एक ईसाई लड़के को कत्ल किया गया, इससे पहले भी आपको हमने बताया था। और अब जो रिपोर्ट आपको बता देते हैं कि कल हमारे पास ये इतला है कि ईद की नमाज पे रुकावटें खड़ी करने का प्रोग्राम है, और हालत ये है, एक मस्जिद की आज मेरे सामने वीडियो आई, शायद इंडिया की है,
ویسے بتا رہا ہوں کہ مذہبی لحاظ سے ہم اتنے اور زبردست مسلمان ہیں کہ اس مسجد کو 3 تالے لگے ہوئے ہیں اور نماز کوئی نہیں وہاں پہ پڑھ رہا. وہ مجھے سمجھ نہیں آئی. ہو سکتا ہے پہلے وہ اکٹھے وہاں پہ نماز پڑھتے ہوں گے اور آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا. اس سے پہلے کئی یورپ کے ممالک سے بھی اس طرح کی ہم خبریں آپ کو دیتے رہتے ہیں کہ وہاں بھی کوئی نہ کوئی ایسے مسائل بنتے رہتے ہیں. ہیمبرگ سے آپ کو نے بتایا تھا کہ وہاں کے جو امام تھے ان کو کہا تھا کہ یہ ملک ہی آپ چھوڑ دیں, آپ اس ملک میں رہ نہیں سکتے, آپ عبادت کے لیے مسجد میں نہیں آتے. اور وہ مسجد تھی وہ بھی انہوں نے بند کر دی تھی. پھر باہر لوگوں نے نماز ادا کرنی شروع کر دی. یہ نہیں کہ سب لوگ برے ہیں, لوگ بڑے اچھے ہیں, مگر ان کو گائیڈ جو کرنے والے ہیں انہوں نے غلط گائیڈ کیا ہوا ہے. غلط طریقے کے ساتھ انہیں اسلام کی تعلیم دی جا رہی ہے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو مذہب ہے اسلام, یہ زبردستی لوگوں کو کہتا ہے جناب ان کو بھی عبادت سے روکو, زبردستی مسلمان کرو. مجھے سمجھ نہیں آ رہی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. اور یہ جو ہمارے کرسچن لوگ ہیں وہاں پہ پاکستان میں, انہیں یورپین امبیسیوں سے رابطہ کرنا چاہیے. انہیں وہاں پہ لکھنا چاہیے کہ ان کے ساتھ کتنا ظلم ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھیں تو پاکستانی یا جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں یورپ میں کتنی بڑی تعداد میں, کتنی بڑی تعداد میں. یہاں مساجد بھی ہے. میں جرمنی دیکھ رہا تھا آج عید جن لوگوں نے وہاں پہ منائی, پولیس انہیں تحفظ دے رہی, ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے. اور گراؤنڈ میں, کھلی گراؤنڈ میں نماز ہو رہی تھی اور باہر پولیس والے کھڑے تھے کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. وہاں پہ ہر قوم کے لوگ تھے, عربی بھی تھے, ترکی بھی تھے, جو بھی تھے سب نماز پڑھ رہے تھے. خواتین بھی تھی, مرد بھی تھے, اور اتنی بڑی تعداد تھی وہاں پہ کہ ان کو کسی کھلی جگہ کا انتظام کرنا پڑا. اوپر آسمان پہ چھت بھی کوئی نہیں تھی کہ کوئی مارکیٹ لگائی ہو. تو یہ ممالک ہے جو آپ کے اسلام کا تحفظ کرتے, مسلمانوں کا تحفظ کرتے. اور ہمارے دیکھ لے کبھی کسی احمدی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے. ایسے قوانین بنائے ہوئے ہیں پاکستان میں جس سے احمدیوں کے لیے مشکلات پیدا کی ہوئی ہیں وہاں پہ, اور ان قوانین کو ختم کرنے کا نام کوئی بھی نہیں لیتا. اور اسی وجہ سے آج دیکھ لے کتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. یہ رجب بٹ بھی تو اسی وجہ سے آج متاثر ہو رہا ہے, اور وہ بھی اپنا گھر بار چھوڑ کے وہاں سے نکلنا پڑا اسے. نہیں, 50 سال پہلے اسلام کی کوئی توہین نہیں کرتا تھا, 20 سال پہلے بھی نہیں کرتا تھا, 10 سال پہلے بھی نہیں کرتا تھا, 5 سال پہلے بھی اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب سے یہ تجارت لوگوں کی سمجھ میں آئی کہ اس سے زبردست تجارت کوئی نہیں ہے, تو لوگوں کے اوپر جھوٹے الزام, جھوٹے پرچے درج کیے جاتے. لیکن یہ ظلم ہے اور اس ظلم کو بند ہونا چاہیے. ایک آخر پہ بات میں بتا دوں, یہ چینل ہمارا ایک پرائیویٹ چینل ہے اور یہ کسی کا پابند نہیں چینل. ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں کسی کو کوئی ذاتی نشانہ نہیں بنایا جاتا, ایک جنرل پروگرام ہوتے. اور مجھے افسوس ہے کہ جو لوگ پروگراموں کو اپنی طرف لے جاتے ہیں انہیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے, نہ کہ ہمارے پروگراموں کی وجہ سے وہ سیدھے سے اپنے اوپر کوئی ایسی چیزیں لے لے. پرائیویٹ چینل ہے, اور اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہے تو ہمیں کامنٹس میں لکھیں. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ایک ویڈیو میرے پاس آئی اور بہت ہی تکلیف دہ تھی ویڈیو. ابھی میں آپ کو اس کے متعلق بتاؤں گا کہ جو لوگ بھی اس طرح کا بزنس کرتے ہیں جو ڈرگس کا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کوئی چھوٹا بچہ ہے, کوئی عورت ہے, سادہ لوگوں کو یہ بیوقوف بناتے ہیں. اور یہ لڑکی ہے جی کوئی 10-12 سال کی. اس لڑکی کو پولیس نے گرفتار کیا اور گرفتار پاکستان سے یہ ہوئی. اور جب اس کی تلاشی لی گئی تو اس کے جب انہوں نے چیک کیا تو جو کپڑے پہنے ہوتے اس کے نیچے کوئی منشیات اس طرح پیک کر کے اس کے جسم کے ساتھ باندھی ہوئی تھی. پھر انہوں نے کھولی اور اس سے جب یہ پوچھا یہ کس نے کیا, پھر اس نے نام شام بتائے ہیں. اب ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے گا, ظاہر ہے پوچھ گچھ کی جائے گی. پاکستان میں بچوں کو اس کام کے لیے بھی استعمال کیا جا رہا ہے. اور آج کے دور میں ٹھیک ہے آپ نکل جاتے ہوں گے, مگر اکثر لوگ پکڑے جاتے ہیں آپ, کیونکہ جدید سسٹم ہے. تھوڑی سی اگر یورپ کی بات کریں تو یہاں پہ جیسے ہی آپ آتے ہیں تو آپ کا سامان وغیرہ جو چیکنگ ہوتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے. اور کئی لوگ یہاں بھی جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاکستانی بھی. اور سعودی عرب میں بھی پچھلے دنوں ایک عورت کو بھی سزائے موت دی گئی.
وجہ یہی ہے کہ عورتوں کو ہم استعمال کرتے ہیں، بچوں کو استعمال کرتے ہیں، جو بھی سادہ لوگ ہوتے ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ اس میں استعمال ہوتے ہیں کہ بہت کم واقعات ہے کہ ان کی جان چھوٹ جائے، لیکن ایک اتنی بڑی پریشانی گھروں میں پڑ جاتی ہے کہ اسے باہر نکلنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے آپ کا خرچہ بھی ہوتا ہے۔ اگر پیسے ہے، پولیس سے کا جو رویہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی ایک ذلت امیز ہوتا ہے، اور اس طرح کے لوگوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا۔ اگر آپ چاہے عرب کنٹری میں پکڑے جائیں، چاہے یورپ میں پکڑے جائیں، لیکن ان کے لیے جناب قوانین کافی سخت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ دوسروں کی صحت کا بیڑا گرک کرتے ہیں، دوسروں کی موت کا باعث بن جاتی ہے چیزیں جو لے کے آتے ہیں۔ تو جناب اپنے بچوں کو ان کاموں کے لیے استعمال نہ کریں۔ اب یہ بچی میں دیکھ رہا تھا 10-12 سال کی ہوگی، اور پاکستان کی جیلوں میں بے شمار بچے ہیں، اس میں ایک دو نہیں ہے، بڑی تعداد میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں جو 12-12 سال کے بھی۔ وہاں پہ جو جیلوں میں تربیت ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طرح کی تربیت، وہ کوئی یورپ تو ہے نہیں کہ یہاں پہ دیکھ بھال کی جائے، یا ایسے ادارے بنے ہوئے ہیں جو بچوں کا خیال رکھتے ہیں، اور پھر بڑوں کی بھی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ تو بچوں کو آپ اس کام کے لیے، آپ نے اگر غلط کام کرنا تو جا کے خود کریں، اب وہ تو خود بھی نہیں کرنا چاہیے، مگر عادت پڑی ہوتی ہے اور وہاں پہ اس طرح کے واقعات عام ہوتے ہیں۔ پچھلے دنوں مجھے یاد ہے کچھ لوگوں کو ایسے بھی پکڑے گئے تھے جو بیچارے یہاں ایئرپورٹ سے پاکستان، وہ جو FIA یا کسٹم والے ہیں، انہوں نے ان کے سامان میں کچھ رکھ دیا تھا۔ یہ تو حالت ہے ہماری، موقع تو ہم کو جانے نہیں دیتے کسی قسم کا بھی۔ تو بارہا دفعہ آپ کو ہم یہ چیزیں بتاتے رہتے ہیں کہ کس طرح آپ نے احتیاط کرنی ہے، کس طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، اور کس طرح آپ نے زندگی گزارنی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اچھی زندگی گزارے تو کوئی ایسا غلط کام نہ کرے۔ اب اس کی سزا پاکستان میں بھی کم نہیں ہے، پاکستان میں بھی ایسے کیسوں کی جو سزا ہے وہ بڑی لمبی ہوتی ہے، اور بچوں کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ کئی سال تو عدالتوں میں کیس نہیں لگتے، کئی سال گزر جاتے ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں آپ کے وکیل چکر لگا رہے ہیں، عدالتیں جو ہے تاریخ پر تاریخ دے رہی، کیونکہ ہمارے جج جو ہیں وہ بادشاہ ہیں اس وقت کے، فرعون ہیں، اور رحم دلی ان میں ہے نہیں، سزا انہوں نے سنانی۔ کئی لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کئی سال کے بعد ان کی اپوائنٹمنٹ آتی ہے، لیکن سعودی عرب میں بڑی تیز سروس، سال اڑا دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں کتنے پاکستانی جن کے سال اڑ چکے ہیں وہاں۔ دوسروں کو تو چھوڑیں، ہمیں تو اپنے مسائل سے فرصت ملے تو دوسرے کی بات کریں۔ پچھلے دنوں میں نے بتایا تھا یہاں بھی 18 سال جیل ہوئی برمنگھم میں، اچھی بڑی زندگی گزار رہے تھے، مگر وہ شارٹ کٹ کے چکر میں کہ ایک دم امیر ہو جائیں، پیسے بن جائیں، یہ بن جائیں، وہ بن جائیں، اور پھر آپ سوچ لیں کہ وہاں پہ کیا ہوا۔ تو جناب جو لوگ بھی اس طرح سفر کرتے ہیں کسی بھی ملک، چاہے یہ ضروری نہیں بائی ایئر آپ آ رہے ہیں، آپ بسوں پہ بھی جاتے ہیں، آپ ٹرین پہ بھی جاتے ہیں، کسی طرح بھی جا رہے ہیں، تو وہاں پہ نہ کسی کا سامان پکڑیں، نہ اپنے بچوں کو اس کام میں ملوث کریں، نہ ان کو اس لالچ میں ڈالیں کہ پیسے بن جائیں گے، اور بچے کے لیے 100 یا 500 روپیہ بھی بہت ہوتا ہے۔ اب یہ میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں جو اصل بات ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں کہ ہمارے جو پاکستانی ان پر خاص طور پر نظر رکھی ہوئی ہے۔ یورپ میں بھی جب بھی کوئی جہاز پاکستان سے آتا ہے یا ایسے ممالک سے آتا ہے تو یہاں یورپ میں ایک دن ایئرپورٹ گیٹ وے اترا یہاں لنڈن میں، تو وہ کتے لے کے وہاں پہ کھڑے تھے، میرے پاس سامان تو کوئی نہیں تھا، مگر وہ پھر بھی جو بھی میرے پاس چھوٹا سا بیگ تھا اس نے کہا یہ چیک کرے گا۔ وہ پھر ظاہر ہے وہ کتا جو تھا وہ سونگ رہا تھا، تو ایک آدھا بیگ سائڈ پہ بھی لگایا اس نے، اس کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا، کتے نے کہہ دیا نا ہے اس میں ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا۔ یہ اسپین میں آپ دیکھتے ہیں، یہ جایا کریں ذرا یوٹیوب پر اس طرح کے پروگرام آپ دیکھ سکتے ہیں تاکہ سبق حاصل کرے۔ کئی خواتین میں دیکھی وہ کیپسول پیٹ میں لے کے آ جاتی ہیں، اور ان کے پاس اتنا تجربہ ہے ان کی پولیس کے پاس، وہ جب آپ چل رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے، ان کو بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جناب کوئی گیم ڈال دیں۔
اور پھر وہ روک لیتے ہیں، مختلف سوالات کرتے ہیں، پھر باڈی کا ظاہر ہے وہ فوٹو لیں گے، پکچر لیں گے، اسکین کریں گے اسے، اور اس میں پھر نظر آ جاتا ہے۔ پھر جیسے لوگ جو ہوتے ہیں یورپین بھی اس کام میں ہے، یہ کولمبیا شلمبیا میکسیکو ادھر ادھر سے جو بھی آتے ہیں ان پہ اسپین میں ان کے اوپر گہری نظر ہوتی ہے ان کی، اور ان کو پکڑ لیتے ہیں، پھر ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ مگر جو پاکستانی ہمارے ہیں ان کو چاہیے کہ دیکھو او خدا کے بندو کچھ تو سیکھو۔ اس میں ہوتا ہے جی اگر آپ آج نہ پکڑے گئے 10 سال بعد پکڑے گئے پھر بھی سزا ہوگی، 20 سال بعد بھی پکڑے گئے سزا ہوگی۔ آپ نے کام چاہے 15 سال پہلے ڈالا ہوا پکڑے گئے، آپ کا نام آ گیا، وہ پکڑ لیں گے جناب آپ نے فلاں سال میں۔ اپنی زندگی نہ برباد کریں اپنے بچوں۔ اب اس طرح کے کتنے بچے استعمال کیے جاتے، میں نے وہ چیک کیا تو کہتے بے شمار بچوں کے ایسے ہیں جو بچے، اچھا یہ بچی ہی ہے جن کے یہ آپ پیٹ کے اوپر اس طرح کی منشیات باندھ کے لے کے جا رہے ہیں۔ وہ کوئی شرم کا میرا خیال ہے مقام ہے، کوئی شرم کرنی چاہیے، کوئی سوچنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اس لیے آپ پیدا کرتے ہیں، اس لیے بچے پیدا کرتے ہو کہ ان کو غلط کام کے لیے استعمال کیے جائے۔ ناظرین، کوئی بندہ بھی آپ کو سامان دے، یورپ آئیں، سعودی عرب جائیں، جہاں بھی جائیں، اسپین آئیں، جہاں بھی آپ آئیں، امریکہ جائیں، امریکہ میں پکڑے گئے، وہاں کی تو جیلیں بھی یورپ سے کہیں زیادہ خراب ہیں، وہاں پہ جو حالات ہیں آپ کو بتائیے۔ اور میں حیران ہوں سب کچھ ہونے کے باوجود لوگ جو ہے اس کام میں پڑے ہوئے، ان کو پتا کہ ہم نے پکڑے جانا ہے، مگر اس کے باوجود سمجھ سے باہر ہے۔ ایک جرمنی میں پچھلے دنوں میرے سامنے کیس آیا، پاکستانی کے ساتھ بتا رہے تھے 25 سال کی، شاید 25 کلو اس سے زیب و فرانس سے لے کے آ رہا تھا، اور اب کتنی دیر وہ جیل میں رہے گا اس کا اندازہ میرے حال آپ کو پتا چل جائے گا، ساری زندگی کے لیے اس کی زندگی برباد ہو۔ تو یہ سسٹم جو ہے سیکھنا چاہیے لوگوں کی، جب آپ دیکھتے ہیں کہ فلاں کا سر اڑ گیا تو اس سے پاکستانی کیوں نہیں سبق حاصل کرتے؟ وہاں پہ خبروں میں بھی آتا ہے، ہم بھی بتاتے، سوشل میڈیا پہ بھی بتاتے اتنے لوگوں کا سر اڑا دیا سعودی عرب میں، لیکن کسی کو کوئی پرواہ، کسی کے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ناظرین، زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، نہ اسے برباد کریں، کم کھا لیں، محنت سے کما لیں۔ یہ جو جیک پروگرام ہے یہ زیادہ دیر نہیں ہوتا، میں نے برباد ہوتے لوگ دیکھے، یہاں بیڑا گرک ہو گیا لوگوں کا، لوگوں کی زندگی برباد ہوگی، عزت ختم ہوگی، نست و نبود ہو گئے۔ کوئی بھی غلط کام کریں گے تو اس کا نتیجہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ دلانی، تاکہ آپ جو لوگ بھی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں کسی کو ایک کو بھی سمجھ آ جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ چلو جی چینل کا فائدہ ہو گیا۔ پچھلے دنوں اسی طرح کا کسی نے ہمارا پروگرام دیکھا، میں نے ایک پروگرام کیا تھا یہاں پہ، ڈاکٹر آئے ہوئے تھے کینسر ہاسپٹل لاہور سے، تو مجھے کال آئی کہ یار ذرا مدد کرو، ہم نے اس ہاسپٹل جانا۔ میں نے اسے کہا تو ڈاکٹر صاحبہ سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے اپنا ایڈریس بھیجا، ہاسپٹل کا لاہور میں تھا، فری کینسر کا علاج، تو وہ جناب انہوں نے داخل کر لیا۔ پتہ نہیں اب دوبارہ تو رابطہ نہیں ہوا، مگر پروگرام کا مقصد یہ تھا کہ کسی نہ کسی کو، ایک بندے کو بھی فائدہ پہنچے۔ مجھے اتنی خوشی ہوتی نہیں کہ چلو ہمارے پروگرام کی وجہ سے چلو ایک کو ہی فائدہ، پتہ نہیں کتنوں کو آیا، چلو میری نظر میں تو ایک ہی بندہ آیا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔